اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس دنیا کو میرے مالک نے جب سے بنایا ہے اور انسان کو یہاں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اس کی رہنمائی ہمیشہ آسمان سے کی گئی ہے. خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو اللہ کی رہنمائی کو، آسمانی وحی کو وقت کے پیمبروں سے برحق سمجھ کے ایمان اور یقین کے ساتھ لے کے اپنی زندگیوں کو چلاتے رہے، سنوارتے رہے اور بناتے رہے. محرومی ہے اور بدبختی ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے انسان اپنی رائے کو مقدم کرے اور وقت کے پیمبر کی بات کو ریجیکٹ کر کے انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کا سفر کرے. آج کی ملاقات میں چند اہم موضوعات، ان کی حقیقت، معاشرے میں پائی جانے والی مشہور اس کے بارے میں باتیں، ان کا تذکرہ ہوگا. گفتگو کا مقصد اصلاح احوال ہوتا ہے، کبھی بھی نہ خود کو جتوانا مقصد ہوتا ہے، نہ کسی کو نیچا دکھانا. خالصتاً تاریخی، شرعی حقائق کو سامنے لا کے جو اصل صورتحال ہے اسے احباب تک رکھنا ہوتا ہے. زبردستی نہیں ہوتی. جس کو یقین کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جینا ہے وہ جیے. جسے اس سے منہ پھیرنا ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں اور زبردستی کا سامان نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارے ذمے کھل کے بات کہنا ہوتی ہے، دلیل اور برہان کے ساتھ. باقی احباب کی اپنی مرضی رہتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس وقت چرچے ہیں اور آپ کی یہ آمد مبارک کیسے ہوئی، اللہ نے اپنی سنتوں میں سے اور طریقوں میں سے کس طریقے کو استعمال کیا. اللہ کے ہاں پہلا طریقہ جو تخلیق آدم کا ہے کہ مالک نے آگ، ہوا، پانی، مٹی، اس کے عناصر اربع سے جناب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا. ان کی پسلی سے آدم علیہ السلام کو میرے مالک نے بغیر ماں باپ کے بنایا ہے. دوسری تخلیق میرے مالک نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جناب آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے، وجود سے ہی آپ کی اہلیہ سیدہ حوا کا اللہ تعالیٰ نے وجود مسعود بنایا، تخلیق فرمایا. اس کے بعد دنیا میں ایک مثال ایسی بھی آئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. باپ نہیں ہے. اللہ نے سیدہ مریم میں اپنے کلمے کا القاء فرما کے
جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا کہ ان کی مثال آدم جیسی ہے، جیسے ہم نے ان کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا تھا اور اپنے کلمے سے، ایسے ہی یہاں ہم نے اپنی ایک اور سنت اور طریقہ کار پیش کیا ہے اور شاہکار پیش کیا ہے۔ ہم اپنی مرضیوں کے مالک ہیں کہ باپ کے بغیر ہم نے صرف ماں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو تیسرا طریقہ رکھا ہے کہ میاں بیوی کے باہمی تعلق سے، شادی سے، نکاح سے اور ان کے ملاپ سے بچے کا جنم لینا، ان تینوں میں سے سیدنا حبیبنا کریمنا شفیعنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تخلیق فرمایا؟ صحیح واضح روایات کے مطابق، احادیث کے مطابق اور کتاب و سنت کی تاریخی حیثیتوں کے مطابق مالک الملک نے تیسرے طریقے کا استعمال کیا۔ آپ کو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا فرمایا، اور اس کی عملی دلیل عقلی شواہد، تاریخی ادلہ تمام مسالک میں بالاتفاق ثابت شدہ ہیں کہ آپ جناب عبداللہ کے در یتیم تھے اور عبداللہ کے ابو جناب عبد المطلب تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ وہ ہیں اور وہ وہب کی بیٹی۔ یوں ماں باپ کے ملاپ سے، باہمی تعلق سے جو طریقہ اللہ نے عموماً نوع بشر میں رکھا ہے اور ان کی تخلیق، ان کی ولادت، پیدائش اور جنم کے لیے اپنے جس اصول اور ضابطے کو چلایا ہے، اسی کے تحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس حوالے سے عامت الناس کے اندر کچھ غلط بھی مشہور ہے، اور اس میں دو چیزیں انتہائی غلط، خوفناک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، بات پر، عزت پر، آبرو پر بہتان کے سوا کچھ نہیں ہے، جسے علامہ ابن الجوزی نے اور ملا علی قاری الحنفی نے اپنی اپنی مشہور زمانہ تصنیفات الموضوعات، یہ الموضوعات کے نام سے مارکیٹ میں جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کا معنی ہمارا وہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کا ٹائٹل یا عنوان یا موضوع، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے بنائی گئی من گھڑت، وہ بات جو وحی میں نہ ہو، وہ بات جو قرآن کی آیت میں نہ ہو، وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہ ہو، وہ بات جو آپ کے عمل نے پیش نہ کی ہو، اور وہ بات جو آپ کی زندگی میں کسی عام آدمی نے کی ہو اور آپ نے اس پہ خاموشی کا اظہار کر کے اس کی تصدیق نہ فرمائی ہو، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے کسی بھی انسان نے کوئی بات گھڑ کے، چٹکلا بنا کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دیا ہو، تو ایسی بات کو کہتے ہیں کہ مشہور کیا گیا ہو کہ حدیث ہے، آقا کا فرمان ہے، مگر وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے اور جھوٹی ہے، اور کائنات کے بدترین جھوٹوں میں سے جھوٹ وہ ہے کہ جو بندہ ایک نبی کے اوپر باندھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، اور آپ کے یہ کہنے کا مقصد بھی تھا، آسمان سے وحی بھیجی گئی کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ یہ کام کریں گے، لہٰذا انتباہ فرما دیجئے، جس نے کوئی بات خود کہی، بنائی، گھڑی اور میرے ذمہ لگا دی اور میں نے وہ نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ بندہ بھلے ممبر پہ کھڑا ہو، کرسی پہ چڑھا ہو، بلند جگہ پہ کھڑا ہو، اور اس کی داڑھی گھٹنوں سے بھی نیچے ہو،
اور اس کی پگڑی کا شملہ چھت کو چھو رہا ہو، اس کا قد بت جتنا مرضی بڑا ہو اور دنیا میں جتنا مرضی مشہور و معروف ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو یہ بد نصیب اپنے لیے جہنم میں آگ کی کرسی پہ بیٹھنے کا اہتمام کر لے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی انسان سے چولہے پہ توا رکھ کے گرم توے پہ نہیں بیٹھا جا سکتا، جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگاروں پہ اور تندور میں نہیں بیٹھا جا سکتا۔ یہ اتنا خوفناک امر ہے، اگر یہ خوفناک نہ ہوتا، ایزی ہوتا تو میں چھوڑ دیتا۔ لیکن جب امت کی خیر خواہی کرنی ہو، عامت الناس کو صحیح بات پہ لانا ہو، ان میں جو باتیں دین کے نام پہ، حدیث کے نام پہ مشہور ہوں، تو لوگ تو اسے اس لیے مانتے ہیں کہ محبوب کائنات نے کہا ہے، حالانکہ آپ نے نہیں کہا۔ ان میں سے ایک روایت آپ اکثر سنتے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، جیسے باقی رسول اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی لاحد تلک علم حاصل کرتے رہو۔ اگرچہ ان کے مفاہیم اپنی جگہ، لیکن یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، علماء نے صراحت کی ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، لیکن ہمارے ہاں عادت بن گئی ہے، در و دیوار پہ لکھی گئیں، چل گئیں، اور مارکیٹ میں جو چیز چل جائے، جس نام سے چلے ہم اسی کو ہی وہ کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں کہ مارکیٹ میں انڈے آ رہے ہیں، شکل انڈو جیسی ہے مگر وہ انڈے نہیں ہیں۔ تو ایک سمجھدار بندہ، اپنی اولاد اور اپنے بچوں سے مخلص بندہ، 2 نمبر چیز لا کے نقصان صحت کے ساتھ اپنے بچوں کو ان کے حوالے نہیں کرتا۔ ایمان جان سے زیادہ اہم ہے، اس لیے ہر دور کے علماء نے، اور بالخصوص ملا علی قاری الحنفی نے، کیونکہ اس روایت نے احناف میں بڑا زور پکڑا ہے، مالکیہ میں زور پکڑا، شافعیہ میں زور پکڑا، حنابلہ میں بھی، تو انہوں نے واضح کیا کہ یہ لفظ جھوٹے ہیں، من گھڑت ہیں، بناوٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے کہ آپ نے کہا کہ ان اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، میرے نور کو بنایا، ایسے نہیں ہے۔ اور اگلے لفظ، آدم ابھی گارے اور مٹی میں تھے، پانی میں تھے، تب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ آپ پہ بہتان ہے، کسی بھی قرآن کی آیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہے۔ بننے کا طریقہ، تاریخ ولادت، آغاز اور اس کی قدامت، اس سے بلے بلے تو لوگوں نے لے لی کہ کیا بات ہے کہ ابھی کوئی بھی پیدا نہیں ہوا اور اللہ نے محبوب کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ پر بھی بہتان ہے، وحی پر بھی بہتان ہے، قرآن پر بھی بہتان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان ہے، اور احادیث پر بھی بہتان ہے۔ نیکسٹ گزارش، اگلا مرحلہ، محبوب علیہ السلام کا وہ نور جو اللہ نے وہاں بنایا تھا، دنیا میں کیسے بھیجا، اس کے بارے میں ایک اور الزام اور جھوٹ باندھا گیا، اور وہ اتنا خوفناک جھوٹ ہے کہ اگر کوئی معتدل مزاج، منصف مزاج بندہ ہوتا تو لکھنے والے کو جب اس نے لکھا تھا تب سے لے کے آج تک اس کو، اس کی تحریر کو اس صفحہ ہستی سے مٹاتا، کہ اتنا بڑا خوفناک الزام۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے محبوب کی اصل پاکیزہ ہے، وہ برے کاموں میں نہیں تھے، ان کا تعلق بری خواتین سے نہیں تھا، اور ان کے دائیں بائیں ایسے لوگ نہیں تھے، سردار لوگ تھے، نوابی ان کا انداز تھا، اور جدی پشتی پوری قریش کی لڑی جتنی ہے اسماعیل علیہ السلام تلک اپنی سرداری میں معروف ہے۔ باقی رہ گیا، مشہور کیا کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم جناب عبداللہ، ایک دن ان کے ماتھے میں ایک خاص قسم کی چمک نظر آئی۔ یہ چمک، یہ نور اس قدر پیارا اور حسین و جمیل
اور اٹریکٹ کرنے والا تھا کہ آپ کے پیچھے علاقے کی بڑی ساری کوٹھے والی زانیات بری عورتیں پیچھے پڑی رہیں کہ عبداللہ ہم سے ملو، ہم سے ملو۔ خیر انہوں نے ابا کیا، انکار کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو جناب عبداللہ نے کہا کہ آپ جو کہتی تھیں تو کیا خیال ہے؟ کہنے لگی عبداللہ جاؤ، جس وجہ سے ہم آپ کو اپنی طرف بلاتی تھیں وہ آج آپ کے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں وہ چیز آپ کس کو دے آئے۔ اس قدر گرا ہوا گھٹیا انداز، اور میرے محبوب کو پہلے جھوٹی روایت سے یہ ثابت کرنا کہ آپ کا نور رب نے سب سے پہلے بنایا، اور پھر یہ کہنا کہ وہ جناب عبداللہ میں ودیت فرمایا گیا، اور پھر یہ کہنا کہ زانیات اور آوارہ عورتیں پیچھا کر رہی ہیں، اور انہوں نے نہیں، اس کے بعد ملاقات سیدہ آمنہ سے ہوتی ہے، اور پھر جب وہ عورتیں ملتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے، وہ چیز آپ کے پاس اب ہے ہی نہیں ہے۔ تو یوں اللہ نے محبوب کا نور سیدہ آمنہ کو ودیت فرمایا، اور وہاں آپ کی جو ہے وہ ولادت باسعادت اور پیدائش جو ہے ایک بشر سے نوری شکل میں ہوئی۔ یہ ایسے صغرے، ایسے کبرے ہیں جو انسان نے خالصتاً اپنے مصنوعی ذہن کو اور پہلے سے بنائی ہوئی ایک سوچ کو غلط ماننے کی بجائے، کہنے کی بجائے، کتاب و سنت اور وحی کی حقیقتوں کو اور تاریخی حوالوں کو اپنے دل و جان میں اتارنے کی بجائے ان کو ریجیکٹ کیا، اور وہ اپنانے کی کوشش کی جو صحیح نہیں تھا۔ اور بڑا افسوس ہے کہ اس چیز کو 70% سے زیادہ عوام بھی اپنانے کے اوپر بڑی تیار ہی نہیں، صرف لڑنے کو بھی تیار کھڑی۔ حضرات، دوسری چیز، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ بھی ایک ایشو ہے، پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ احباب کے اندر مشہور یہ ہے، جو 11 مہینے گردش کرتا ہے اور سپیکروں میں گردش کرتا ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کا جنم نہیں ہوا، آپ کا کوئی یوم میلاد یا یوم پیدائش نہیں ہے۔ اور یہ آپ نے اور میں نے عربی زبان میں سنا ہوگا، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، آپ پہ سلامتیاں ہوں، آپ پہ درود ہیں، اے رب کے نور میں سے نور۔ بھئی اگر اس جملے کو من وعن عربی میں مان لیا جائے، جسے اذان سے پہلے بولا جاتا ہے اور پورے دھڑلے سے، تاریخ اس کی بتاتی ہے کہ یہ کب کا ہے؟ اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں میں، مابعد عشرات صدیوں میں، کچھ سال پہلے اس کی ولادت ہوتی ہے جملے کی، اور اعلیٰ حضرت سے پہلے یہ جملہ نہیں تھا۔ اس کو ڈالا گیا، چلایا گیا، اور اتنا چلا زد بزد کہ ایک مکتبہ فکر نے اسے اپنی اذان سے پہلے ضروری سمجھ لیا۔ جملہ کیا ہے کہ آپ رب کا نور ہیں، اور یاد رہے اللہ کا نور بالاتفاق کتاب اللہ کو گھر میں پڑھیے گا، کسی بھی مسلک کا لکھا ہوا چھپا ہوا قرآن ہو، میرے وقت سامنے اس وقت گابا کمپنی کا ہے، آپ اپنے ضیاء القرآن پبلیکیشن کو اٹھا لیجئے گا، آپ تاج کمپنی کو لے لیجئے گا، دیگر کسی کمپنی کا چھپا ہوا قرآن پڑھیے گا، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ الصمد، اسے کسی دوسرے کی جز کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اور بے نیازی کی دلیل کیا ہے کہ لم یلد، اس نے اپنے نور میں سے کسی کو بنایا ہی نہیں، اس نے اپنا نور کسی کو بیوی بنا کے اس میں شفٹ کیا ہی نہیں، اس نے کسی کو اپنی زوجہ نہیں بنایا، جوڑا نہیں بنایا، احد ہے، اس کا زوج نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، اور اس کے نور میں سے کوئی بنا بھی نہیں ہے، ولم یولد، اور اللہ کا نور بذات خود بھی کسی ماں باپ سے پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوا بھی نہیں، اس نے پیدا کیا بھی نہیں۔ اگر آپ رب کا نور ہیں
عقل کام کرتی ہو، حواس خمسہ جیتے جاگتے ہوں، دل و دماغ اپنی جگہ پہ ہو اور دھڑکنیں مناسب ہوں، تو اس صغرے کبرے کو ملائیے۔ کہا کہ آپ رب کا نور ہیں، نور من نور اللہ، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ میرے نور میں سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ قرآن سچا ہے، برحق ہے، تو ایک انسان کے بنائے ہوئے اس جملے کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ 11 مہینے دھڑلے سے یہ موقف پیش کیا جاتا ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ بھائیو حقیقت کیا ہے؟ موقف تو مارکیٹ میں ہے، چل رہا ہے، بک رہا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیا ہے لوگوں نے۔ ریالٹی کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، یہ حق ہے۔ اگر رب کا نور ہوتے تو پیدا نہ ہوتے، رب کا نور ہوتے تو پیدائش کا لفظ، ولادت کا لفظ، میلاد کا لفظ، مولد کا لفظ یہ آپ کو سوٹ کرتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے لیے اس لفظ کو گوارا نہیں کیا، سیدھا کہا ہے لم یلد ولم یولد۔ ولادت کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پیدائش کا، جنم کا، یوم میلاد کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رب ان لوگوں کو مرنے نہیں دیتا، بلکہ سال بھی نہیں گزرنے دیتا جب تک 12ویں مہینے میں ان سے منوا نہیں لیتا، اور وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، چڑھتے ہی چاروں طرف آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش، ولادت باسعادت، آپ کا مولد، آپ کا میلاد، اس کو بطور عید، بطور جشن عید میلاد النبی کہہ کے مارکیٹ میں جو ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ دورہ معیار ہے۔ دانا آدمی، سمجھدار آدمی اتنا تو جاننا چاہے گا کہ جس محل کو 11 مہینے تعمیر کر کے وہ بلندیاں دی جاتی ہیں، 12ویں مہینے کے پہلے 12 دنوں میں اس کو دھڑام سے گرا کیوں دیا جاتا ہے؟ جس دن آپ نے اس پہ سوچ لیا اس دن مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا، آپ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اگلا زہر جو معاشرے میں ڈالا گیا کہ میلاد کا منکر کافر ہے۔ یہ فتویٰ منبر و محراب سے آیا، ارباب انتظامیہ موجود تھے، ساری کی ساری تحریریں، تقریریں بڑے جارحانہ لب و لہجے میں جاری و ساری رہتی ہیں، اور مجلسوں میں یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں، اور نشانہ بنا کے کہا جاتا ہے کہ یہ دیوبندی اور وہابی آپ کی میلاد کے منکر ہیں، لہٰذا کافر ہیں۔ میرے پاس اس وقت ایک سوال بھی ہے کہ کسی مسلک کو کافر کہنا کیسا ہے، اور جو نہ کہے اسے بھی کافر کہنا کیسا ہے؟ یہ آپ نے اور میں نے بڑے سین دیکھے ہیں، تاریخ پیچھے کھڑی ہے۔ کہنا بھی بڑا آسان ہے، کہلوانا بھی بڑا آسان ہے، لیکن جب خود کو کہا جائے تو درد کا پتہ پھر چلتا ہے، درد کا پتہ پھر چلتا ہے۔ آئیے احساس دلوا دوں تھوڑا سا کہ میلاد کا منکر کافر ہے۔ اس جملے کو لے کے یہ میں 89 میں جملہ سن رہا تھا، اور پچھلی صدی کا ابھی ایک اشرہ باقی تھا۔ یہ سنتے سنتے اپنے ننیال میں دیکھتے دیکھتے، اور وہ ددیال والوں پہ جب فٹ کرتے تھے تو ان کے تیور پڑھنے کے بعد میں نے ایک آدھا ملک نہیں، اس وقت دنیا کے 249 ملک ہیں، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کو چیک کیا کہ کوئی ایک بندہ تو ملے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، مجھے نہیں ملا۔ اور یہ میں ہر سال کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں کچھ تو عدل سے کام لو، کب تلک یہ سینہ زوری چلتی رہے گی؟ ایک شخص مجھے ڈھونڈ دیں، پلانٹڈ نہ ہو، تیار نہ کیا گیا ہو، ایمان اور عقیدے کے ساتھ جو یہ کہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، مجھے نہیں ملا، سب کہتے ہیں پیدا ہوئے۔
جب آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کی ولادت مان لی گئی، آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کا جنم تسلیم کیا گیا، آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کی پیدائش کو عقیدہ بنایا گیا، اور جس دن کوئی پیدا ہوتا ہے اس کو یوم میلاد کہتے ہیں۔ میلاد، ولادت کا دن، یوم میلاد، ولادت کا دن۔ ولادت کا دن کیا ہے؟ یوم المیلاد کیا ہے؟ یہ مولد کیا ہے؟ پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ جب ایک بھی شخص ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، تو یہ فتویٰ جناب کس پہ لگایا جا رہا ہے کہ میلاد کا منکر کافر ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ اس مجلس میں جس نے جبہ پہنا ہوا ہے وہ عربی ہے، اور جبہ کسی نے پہنا بھی نہیں ہوا، اور آپ اسے پنجابی سے یا اس مقامی نکال دیں، فارغ کر دیں۔ ایک بندہ مسلمان ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے، آپ کی ولادت کو جان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، یہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میلاد کا منکر کافر ہے؟ کوئی دکھائیں تو صحیح، پیدا ہونے کو نہ ماننے والا کوئی بندہ تو ملوائے نا۔ اگر نہیں ملتا تو پھر اس فتوے پہ نظر ثانی فرمائیں۔ ہاں یہ یاد کروا دوں، کچھ لوگ ہیں جو دوہرا معیار رکھتے ہیں، دوہرا معیار۔ کلاس میں کبھی پوچھتا ہوں کہ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ نمبر 1 313، نمبر 2 کوئی بھی نہیں، بدر میں کوئی نہیں تھا، اور دوسرا آپشن ہے 313۔ جب میں نے پوچھا کہ 313 والے جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا جی 313 تھے۔ جب میں نے یہ پوچھا کہ بدر میں دوسرا آپشن یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی صحابی نہیں تھا، انہوں نے پھر بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ ایسے اسٹوڈنٹس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ڈبل مائنڈڈ، نالائق بیچارے، جنہیں اپنے علم کے اوپر رسوخ بھی نہیں، یقین بھی نہیں، معرفت اور پہچان نہیں ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو اللہ کے بندو، اگر آپ پیدا نہیں ہوئے اور جو یہ کہتا ہے کہ پیدا نہیں ہوئے وہ منکر ہے اور وہ کافر ہے، تو یہ تو بات ساری آپ پہ ہی لوٹ رہی ہے، کیونکہ 11 مہینے تو آپ احباب یہی کہتے ہیں کہ آپ رب کا نور ہیں، اور قرآن کہتا ہے رب کا نور پیدا نہیں ہوا۔ تو پھر پیدائش کا منکر 11 مہینے اس پہ اگر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، اور 12ویں مہینے ربیع الاول میں 12 دن مان کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو جو پورا سال 360 365 366 دن ہی محبوب کی پیدائش کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ رائے کیوں بنا کے بیٹھے ہیں؟ کچھ تو سوچئے۔ اگلا معاملہ جناب، پیدائش سے مراد یہ نہیں کہ صرف مانا جائے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ماننے سے مراد ہے کہ آپ میلاد کو منائیں، میلاد کو منائیں۔ ٹھیک ہے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں، لیکن آپ خوشی سے نہیں کہتے، پیدا ہوئے ایسے ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی آبزرویشن ہے، آپ کی ایک رائے ہے، ہم سن لیتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے بارے میں جو کہتے ہیں، اور بالخصوص جو آپ کا نشانہ دیوبندی اور اہل الحدیث ہیں، ان کے بارے میں آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ آپ کی پیدائش کو بس لفظوں میں مانتے ہیں، خوشی سے نہیں مانتے۔ بھائیو، اس کے لیے بھی میں نے سروے کیا، اور یہ میرا سروے ایک آدھے دن کا نہیں ہے، زندگی کے 32 سالوں کا نچوڑ اور نتیجہ ہے۔ مجھے ایک بھی وہابی اور دیوبندی ایسا نہیں ملا جسے میرے محبوب کی ولادت کی خوشی نہ ہو۔ خوش ہیں، اور شاید اتنے خوش ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بالخصوص اگر آپ اہل الحدیث کو کہتے ہیں تو اچھی طرح سن لیں کہ جتنا خوش میں نے محبوب کی آمد پہ، ولادت پہ، اور اس کے مقصد اور مشن پہ اس جماعت کو دیکھا ہے، میں نے نہیں کسی کو دیکھا۔ وائے، یہ فرق بھی ذہن میں رکھ لیں۔ میں
89 تب سے لے کے 2006 7 سال ان کے ایک ادارے میں رکا ہوں. کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ نہیں ہو رہا، پڑھی نہیں جا رہی، پڑھائی نہیں جا رہی، اور بالتفصیل سند بھی، رجال بھی، اسماء الرجال تلک جتنی مباحث ہیں وہ ساری کی ساری، متن اور متن سے متعلقہ سارے امور، ترجمہ، فہم الحدیث، فقہ الحدیث، اس کو تفصیل سے پڑھاتے ہوئے، اور بس اوقات ایک کتاب کو 2 شیخ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہر حدیث سے گزرا جاتا ہے، دیکھا پرکھا جاتا ہے، اور حتی الامکان عمل کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو آج پڑھا ہے بیٹا آپ نے یہ عمل کر کے آنا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک بندہ 8 سال 7 سال 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، احادیث کو، اقوال کو، کتاب کو، تفسیر کو دن رات پڑھے، اور دوسری طرف صرف 1 سال میں دورہ حدیث کرا کے گزار دیا جائے تو دونوں میں فرق نہیں ہوگا؟ بھائی دونوں میں بڑا فرق ہے. کبھی اس محبت کو، آشنائی کو، اس لذت آشنائی کو، اس پیار کو، اس تعلق کو چیک تو کیجئے گا. لیکن بندے کہہ رہے ہیں کہ محبت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے. خیر، میں نے پوری ورلڈ کے لوگوں کو پوچھا، پیدائش مانتے ہو تو آپ کے پیدا ہونے پہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی ہمیں کیا تکلیف، ہمیں تو خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ ہستی دی کہ جس نے ہمیں جینے کے ڈھنگ سکھائے، دین سکھایا، دنیا سکھائی. اور اگر اس مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جو کہے کہ محبوب کی آمد پہ مجھے خوشی نہیں، تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اپنا موقف بدلوں. مجھے نہیں ملا. کہنے لگے جناب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم خوشی مناتے ہیں تم ویسے نہیں مناتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ خوش نہیں. بھائی ہم کیسے نہیں مناتے اور آپ کیسے مناتے ہیں؟ کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کو اپنے ماتھے پہ، اپنے سینے پہ، اپنی پگڑیوں پہ، اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، جھنڈیوں پہ لگاتے ہیں. میں نے کہا صرف جھنڈیوں پہ نہیں، یہ تو ماشاءاللہ آپ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں. آپ بینرز بناتے ہیں، آپ جس جگہ کیک رکھ کے کاٹنے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی، اور نعلین کے اندر قرآن کی آیات بھی لکھتے ہیں، احادیث بھی لکھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بیچ میں لکھا ہوتا ہے. یہ آپ کی خوشی کا معیار ہے؟ کہنے لگے جی اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. ہم نے کہا جناب ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر یہ خوشی معیاری ہے اور مارکیٹ میں چلتی ہے تو اپنے دادا ابو کا نام تو کبھی ان کے جوتے پہ لکھ کے پیش کرو، اپنے کسی بڑے کا، کالج کے کسی پرنسپل کا، اپنے انسٹیٹیوٹ کے کسی باس کا، اس کا جوتا لے کے اس کے تلوے پہ ان کا نام لکھ کے باہر ادارے کے سامنے نیم پلیٹ کے طور پہ لگائیے. اگلے دن ان کے جوتے کو سینے سے چپکا کے ان کا نام لکھ کے یا ماتھے اور پگڑی یا ہیٹ کے اوپر یا کیپ کے اوپر لگا کے سامنے آ کے محبت سے سلیوٹ مار کے ذرا دکھائیے. یہ جی آپ کس طرف کو چل گئے ہیں، چل پڑے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا محبوب کے جو نعلین ہیں آپ کے جوتے ہی ہیں نا، یہ زمین پہ لگتے تھے، ان کو گندگی لگتی تھی، آپ ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نماز میں آسمان سے وحی آئی، آپ جماعت کروا رہے تھے، آپ نے ان کو اتار کے پھینک دیا، صحابہ نے بھی اتار دیا، محبوب نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا آپ نے کیوں اتارے بھائی؟ محبوب آپ نے اتارے. ہم نے بھائی میرے پاس تو وہی آئی تھی، جوتے میں نعلین میں نیچے کچھ لگا ہوا ہے، غلاظت ہے، میں نے اتار کے پھینک دی. اصحاب نے کہا محبوب ہم یہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا، آپ نے کیا ہم نے کر دیا. یہ نعلین اگر سینے پہ لگانا میلاد کو اور میری محبوب کی محبت کو ثابت کرتا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ میرے محبوب کے جوتوں جیسے جوتے بنوا کے، وہ تو گلے میں ہار بنا کے بھی پہن لیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو میرے محبوب کے حجامت کے بال نہیں گرنے دیتے تھے، جو وضو کے پانی کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جناب آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے،
اصلاح فرما لیں۔ نہیں جی نہیں 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 نہیں، آپ اپنے گھروں پہ بتیاں نہیں لگاتے۔ میں نے کہا جناب ٹھیک ہے، اگر بتیاں لگانا ہی میرٹ ہے، بتیاں لگانا میرٹ ہے خوشی کا، تو پھر بتیاں لگی ہوں، اگر لائٹ چلی جائے جس ٹائم 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی اور وہ بتیاں جگمگ نہیں کریں گی تو آپ کو خوشی نہیں ہے؟ ولادت کے منکر شو کیا جائے، کیا کہا جائے؟ وہ نہیں جی یہ اور مسئلہ ہے۔ وہ بھائی کسی جگہ ٹکو تو صحیح، معیار کیا ہے؟ وہ جی آپ ہماری طرح جلوس نہیں نکالتے۔ بھائی جلوس نکالا نہیں جاتا، پہلی بات تو یہ ہے، جلوس عربی کا لفظ ہے، اس کو ترجمہ اگر کیا جائے گا تو اس کا نام ہے دھرنا۔ جلوس جلسہ یجلس، بیٹھنا، دھرنا دینا، بیٹھنا۔ یہ عجیب جلوس ہے کہ جو اٹھ کے چل پڑا ہے، وہ دھرنا کیسا؟ بیٹھا نہیں ہے، پاؤں پہ چل رہا ہے اور نام جلوس رکھا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں۔ تو لفظ ہی کو مناسب سوچ لیں، اس کو واک کہہ لیں، اس کو عربی میں مشی چلنے کو کہتے ہیں، دوڑنے کے لیے سائی کا نام ہے، کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا جناب ہم چلتے ہیں، ڈیلی چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق الحمدللہ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، بعد جماعت جاتے نماز۔ وہ نہیں آپ کو خوشی نہیں ہے، وہ تھوڑی ہے۔ آپ گھوڑوں پہ بیٹھ کے، ریڑے پہ بیٹھ کے، ٹرالی پہ بیٹھ کے، لوڈر رکشے پہ بیٹھ کے، یہ چنگچی پہ بیٹھ کے، بائک پہ بیٹھ کے، آپ ہماری طرح سلنسر نکال کے وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ معیار خوشی اگر ہے تو جناب یہ ڈنڈے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکڑیاں موجود تھیں اور مدینے میں وافر چھڑیاں تھیں، اور وہ بھی مدینے کی کھجوروں کی۔ کپڑا یمن سے بڑا آتا تھا اور جھنڈے بن سکتے تھے۔ جس پیغمبر نے چھوٹی چھوٹی چیز سمجھا دی تھی اور دین کا ابلاغ ان کے ذمے تھا، کیا وہ یہ نہیں بتا سکے کہ چوک چوراہوں میں نکل کے آؤ، آج سارے نکلو؟ 13 سال مدینے میں، 11 سال نہیں 13 سال مکے میں، 11 سال کے لگ بھگ 10 سال سے اوپر وہ مدینے میں ٹھہرے ہیں۔ 23 سالہ دور نبوت میں ایک دن تو یہ معیار جو جناب نے بنایا ہے وہ محبوب نے بنایا ہوتا، کیونکہ آپ کی زندگی معیار ہے، آپ معیار حق ہیں۔ اور محمد فرق بین الناس، بس آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بھائیو اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اور وہ بڑا خوفناک ہے، بڑا ہی خوفناک ہے۔ جیسے یہ ساری چیزیں عقیدے کو کاٹنے کے لیے، ویسے وہ بھی ہیں۔ اس پہ میں نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ مستقل لے کے آؤں گا کہ میرے محبوب کی ذات کی حیثیت کیا ہے، ذات کیا ہے، آپ کا وجود اور جثہ کیسا ہے، اعضاء اور قوا اس کی اصل کیا ہے۔ یاروں نے نور بولا اور قرآن کھل کے کہہ رہا ہے کہ آپ بشر ہیں، دونوں میں سے صحیح کیا ہے، ادلہ کیا کہتی ہیں، اگلی ملاقات میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا اصول ہے، جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اللہ اسے موت سے ہمکنار کرتے ہیں، اور یہ شرف ہے، یہ عزت ہے۔ جنت تک جانے کے لیے، رب کو ملنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ نے صرف اپنی ذات کو موت سے مستثنا کیا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی دھرتی پہ ہے اسے فنا ہے، صرف تیرے رب کا وجود، چہرہ، اس کو بقا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی سینکڑوں آیات کتاب اللہ میں پیش کی ہیں جن میں موت کا ذکر ہے، اور وہ موت کسی کو اس نے نہیں چھوڑا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، بھیجا جائے گا، موت سے ہمکنار کیا جائے گا۔ جمیع انبیاء، سارے صالحین، سارے اتقیاء، سارے ولی کتب ابدال، اور جتنے میرے محبوب کے اصحاب ہیں، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار ہیں، اس دنیا سے موت کے منہ میں جا کے رخصت ہو گئے۔ اور یہ اللہ کے عقیدہ توحید کے عین مطابق، اللہ لا الہ
الا هو الحی القیوم، سدا کی زندگی، دائمی زندگی، ابدی زندگی اور قائم رہنے والی ہمیشہ ذات اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ اور اس کے مطابق اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ تذکرہ کیا، اور میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھائیوں کا اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے، اگر مطالعہ کر لیں تو مارکیٹ میں گلیوں میں اس طرح کے جملے نہ کسیں کہ جناب انبیاء کی موت کا عقیدہ گستاخی ہے، انبیاء کو مردہ کہنا گستاخی ہے، یہ انبیاء کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں۔ جناب آپ کہیے کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ آپ رحلت فرما گئے ہیں، رحلت سفر کو کہتے ہیں، اور سفر کے لیے مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ انتقال فرما گئے ہیں، اور انتقال کے لیے بھی مرنا ضروری نہیں ہے۔ کل یہ زمین میرے ابو کے نام تھی، آج میرے نام ہوگی، یہ زمین وہیں پڑی ہے، بس منتقل ہوئی ہے۔ آپ اس جہان میں آئے تھے، اگلے جہان میں منتقل ہو گئے ہیں۔ تیسرا لفظ میں اکثر سنتا ہوں جی، حضور پردہ فرما گئے، حضور پردہ فرما گئے۔ ہم نے کہا جناب کچھ اور، ہم نے کہا قرآن مجید کے ترجمے پڑھیے، بے شمار آیتیں ہیں، ان میں لکھا ہے کہ انبیاء کو موت آئی۔ کہنے لگے جی تم گستاخ ہو، گستاخوں کے ترجمے بھی گستاخی والے ہوتے ہیں۔ وہ بھئی کسی لائن پہ آؤ تو صحیح، تم گستاخ ہو، تمہیں بڑے نے چھٹی دے دی ہے ایسے بولنے کی، وہ تمہارے پہ ایکشن نہیں لیتا، اس کی کوئی مجبوریاں ہوں گی، وہ تمہاری زبان کو قلم کو نہیں روکتا، اس کے پاس کوئی عدل کے خانے میں شاید یہی عدل ہوگا، کوئی ایکشن نظر نہیں آتا، آپ کھلے عام منمانیاں کرتے ہیں، جو دل میں آئے کہہ لیتے ہیں، تو ذرا تھوڑی سی نوازش ہوگی، عنایت ہوگی کہ خود ہی قرآن کھول کے پڑھ لیں۔ وہ جی قرآن بھی تمہارے گستاخوں نے لکھا ہے، ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں وہ گستاخ ہیں جی، مان لیا جی۔ میں نے کہا اس دنیا میں کوئی ہے کہ جو باادب ہو؟ ہمیں ملوا دیں، ہم اس سے مل کے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے جی ایک ہی ہستی ہے، وہ ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی، اعلیٰ حضرت بریلوی۔ میرا جگر دیکھ، میرا سینہ دیکھ، میرا حوصلہ دیکھ، جذبہ دیکھ، حزم دیکھ، احتیاط دیکھ۔ کبھی تو تجھے ترس آئے گا نا اپنے آپ پہ بھی اور میرے حالات پہ اور نبی کی ذات پہ۔ میں نے ترجمہ لیا، زندگی رہی یاد رہا تو اگلے جمعے وہ میں اس کی باقاعدہ زیارت بھی کروا دوں گا، اپنے ہی گھر، اپنے ہی ہاتھ، اپنے ہی قلم۔ کنز الایمان نام ہے ترجمے کا، اعلیٰ حضرت نے کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بعد اب ترجمہ کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو کر سکے۔ با ادب ہستی کا با ادب ترجمہ، اتنا با ادب کہ جب میرے نبی کا نام لیتے ہیں تو حضرت، حضرت، حضرت۔ اور جب اپنے اس بزرگ کا نام لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ترجمے سے، ٹائٹل سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ترجمہ کتنا باادب ہوگا، لیکن چلیں ہم نے پھر محبت سے، احترام سے یوں پکڑ کے سینے لگا کے اونچی جگہ پہ رکھ کے آنکھوں کے سامنے جب کھول کے دیکھا تو ایک نہیں 20 جگہ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے لکھا کہ انبیاء کو موت آئی ہے، انبیاء کو موت آئی ہے، انبیاء نے موت کے مزے چکھے ہیں، انبیاء کو موت چکھنی پڑی ہے، انبیاء کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جو بھی اس پہ ہے، کس پہ؟ دھرتی پہ۔ محبوب دھرتی پہ تھے کہ نہیں؟ اس کو فنا ہے۔ اور جب ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا جو 3 جگہ قرآن میں آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، 2 جگہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تیسری جگہ لکھتے ہیں کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ لوگوں جان کا لفظ سنا ہے؟ نفس کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ عربی کا لفظ نفس، کل نفس، ہر
جان، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا جان۔ محبوب تو جانوں کی جان ہے، ہر جان کو اگر موت بھی چکھنی ہے، موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، تو محبوب سے استثناء کہاں سے کیا آپ نے؟ آگے چلیے، کہتے ہیں جی وہ موت نہیں، موت کا مزہ کہا ہے۔ ہم نے سامنے آیت رکھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ ترجمہ پڑھیے اس آیت کا، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی۔ ترجمے میں علیہ السلام بھی نہیں لکھا، جب یعقوب کو موت آئی۔ اگر میں یہاں بخیے ادھیڑنا چاہتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ تو ساری گستاخی، بے ادبی ہے، نبی کا نام آیا ہے ساتھ علیہ السلام بھی نہیں لیا، دیکھو جیسے آپ احباب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ الرحمن نے جیسے لکھا ہے انہوں نے ویسے نیچے نام لکھا ہے، زبردست، ویل ڈن۔ جب یعقوب کو موت آئی، یعقوب کون ہے؟ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کیوں کہلاتے ہیں؟ اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، سارے کے سارے نبی ان کی لڑی سے ہیں۔ جب یعقوب کو موت آئی، میں نے کہا جناب اعلیٰ حضرت نے تو بڑے ادب کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہے، ہمارے گھر میں یہی جملہ تھا تو آپ نے گستاخی بولی ہے، اب فرمائیے۔ اوہو، وہ نہیں جی، یہ مقصد کوئی اور ہونا ہے، تسی نہیں سمجھے۔ حاشیے میں بعض لوگوں نے لکھا جواب دیتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے کہ جی نبیوں کو موت تو آتی ہے، لیکن انہیں پھر بھی ان کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں، کیونکہ وہ ایک گھڑی یا پل یا ہزارویں سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے بس آئی اور گئی، ایک کیف ہوتی ہے، تاری ہوتی ہے، گئی۔ ہم نے کہا چلیں اس کی بھی خبر لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موت کے بارے میں اللہ نے آیت اتاری، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ محبوب ان کو کہو میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، و مماتی، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو کیا تو گستاخی ہو گئی، اعلیٰ حضرت کے قلم سے نیچے لکھا ہوا ہے، اور میرا مرنا، اور میرا۔ ہم نے پوچھا جناب یہی لفظ ہم بولتے ہیں تو مرنے پڑ جاتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو یہ باادب ہوتا ہے۔ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ تو جناب عقائد کی اصلاح فرمائیے، باادب ترجمہ ہے محبوب کے لیے مرنے کا۔ او جی ٹھیک ہے، مرنا موت ہی بولا ہے نا، مردہ تو نہیں نہ کہا، آپ تو انبیاء کو مردہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا جو ترجمہ آپ نے مجھے دیا تھا اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے، وہ جی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، شرط لگا لو، چیلنج ہے جی۔ آیت پڑھی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ عزیر علیہ السلام جب گزرے نا فلسطین سے، یہ شہر 19 بار تاریخ میں اجڑ چکا ہے، تب بھی یہ اجڑا ہوا تھا، چھتیں گری ہوئیں، تباہ حال، برباد۔ اور وہاں عزیر علیہ السلام حالت دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ شہر بھی کبھی آباد ہوگا، انا یحیی ہذہ الا بعد موتہا، اس بستی کو موت کے بعد، مر جانے کے بعد، بربادی کے بعد کون آباد کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا ٹھہر، اس کا جواب ہم فوری دیتے ہیں اور نقد دیتے ہیں، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو موت سے ہمکنار کر دیا 100 برس۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، اللہ نے اسے مردہ رکھا۔ کیا یہ اختلافی چیزیں ہیں؟ کیا یہ اختلاف کو ہوا ہے؟ کیا یہ متنازع چیزیں ہیں؟ پوری امت کا عقیدہ، اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے، تیری اپنی کتابوں تحریروں میں، اور ترجمے کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ تو جناب ایمان کا خزانہ حاضر ہے؟ کہنے لگے جی نہیں نہیں نہیں،
اور میرے بھائی تمہاری کتابوں میں ہو تو وہ ادب ہے، احترام ہے، ہم اپنی زبانوں پہ لے آئیں جو تمہاری تحریروں میں ہے تو وہ بے ادبی ہو گئی۔ یہ تو پھر عجیب ہی مثال ہے نا، دال ہمارے گھر میں ہو آپ نہ کھائیں جی مروڑ پیندے نے جی ٹھڈ چ پیڑ ہوں مینو چنگی نہیں، آپ کے گھر آئیں دال پکی ہو تعریفیں کر کر کے ہمیں زبردستی کہیں لو دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے۔ باقی رہ گئی یہ تعین کہ آپ پیدا کب ہوئے ہیں، اور اگر پیدا ہوئے ہیں تو موت کب آئی ہے۔ اس کے لیے بھی دنیا کی بڑی ساری آراء ہیں، میں جناب کے حوالے اپنے ہی اعلیٰ حضرت کے اپنے ہی فتاوی رضویہ اس کا کبھی مطالعہ کر لیں اور پڑھ لیں، اس میں آپ کو ولادت 12 ربیع الاول نہیں ملے گی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے نہیں ملے گی، کیونکہ سب نے بیک ڈیٹو میں جا کے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور سب سے قریب ترین محمود فلکی، محمود پاشا جو ہے فلکیات سے اس کا تعلق ہے، علم نجوم اور چالوں کی مہارت رکھتا تھا، اس نے بیک ڈیٹو میں گن کے 9 ربیع الاول، اعلیٰ حضرت نے 8 لکھی ہے۔ کیا خیال ہے، مزہ نہیں آ گیا؟ باقی رہ گئی وفات کی ڈیٹ۔ نہ پیدائش کے وقت مسلمانوں کا کیلنڈر تھا، نہ وفات کے وقت کیلنڈر موجود تھا۔ کیلنڈر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا نا، ہجری، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹ ہو پیدائش کی اتنی اہم ہوتی تو اللہ تاریخ بتا دیتے، جیسے عید الفطر کی بتائی ہے کہ 1 شوال ہے۔ اگر اتنی ہی یہ چیز اہم ہوتی تو عید الاضحیٰ کی جیسے ڈیٹ بتائی ہے کہ 10 ذی الحجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی واضح کر دیتے، معراج کی رات والا بھی معاملہ واضح کر دیتے۔ جب اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے تو آپ اور میں اس کی تعیین کے چکر میں ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے پھر؟ رہ گیا وفات کا معاملہ، بڑا واضح ہے کہ آپ نے حج کیا ہے، 27 صفر کو بیمار ہوئے ہیں، کتنے دن بیمار رہے ہیں وہ بھی بڑا واضح ہے، اور یہ دن اگر مل جائیں تب بھی، نہ ملیں تب بھی، وفات کا پتہ نہیں کاٹا جا سکتا، وفات بیچ میں ہے، عقیدے کا حصہ ہے، کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ کہہ دینا اور بڑے دھڑلے سے کہنا اور اشتہار بنانا اور لکھنا، اس کے جواب میں کبھی میں نے ایک آدھا بینر لگا دیا نا، ساری دنیا کو پریشانی ہو گئی۔ وہ جناب یہ کیا کیا ہے، گلی گلی میں اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس وقت جس وفات پہ میرے محبوب کے 12 کے 12 حجروں میں غم تھا، یہ غم کبھی پوچھنا ہے تو جس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو رہا اس بیوہ کو ملی ہے۔ اگر آپ فوت نہیں ہوئے تو یہ بیوائیں کیوں ہیں؟ فاطمہ یتیم کیوں ہیں؟ حسن و حسنین کریمین باقی نواسے نواسیاں کیوں رو رہے ہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں جواب کیوں دے گئیں؟ گر کیوں پڑے تھے؟ غشی کا دورہ کیوں پڑا تھا؟ یہ اصحاب مسجد کے اندر، کوئی وہاں لیٹا ہوا ہے، کوئی وہاں گرا ہوا ہے، کسی کے آنسو ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے اس دن کیفیت یہ تھی، میں اپنا ہاتھ بھی غم کی شدت میں دیکھنا چاہتا تھا، مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ اور یہ سین میں نے دیکھا ہے اپنی والدہ کی وفات پہ، بچے بھی فوت ہوئے، لیکن والدہ کی وفات پہ میری یہ کیف تھی کہ مجھے سینکڑوں لوگوں نے گلے لگا کے دلاسا دیا، لیکن مجھے یاد نہیں کون سا چہرہ میرے سامنے آیا۔ آنسو تھے اور اندھیرا تھا۔ وہ تو وہ ہستی تھی جس جیسی ہستی کائنات میں نہیں ہے۔ اس دن کی کیف کو ڈھولوں کی نظر، باجوں کی نظر، گاجوں کی نظر، سلنسر نکالنے کی نظر، یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے، اللہ کے واسطے یہ جرت ہم میں نہیں ہے۔ ہم محبوب کی پیدائش کو بھی مانتے ہیں، مگر جیسے آپ نے منائی ہے، آپ کے مشن کو، ہم آپ کی وفات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اس میں ہماری کوئی دوسری رائے نہیں، ایک ہی رائے ہے کہ یہ عقیدہ توحید کے عین مطابق ہے، اس لیے ہم دلیل کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ تو جو بندہ دلیل کے ساتھ زندہ، اسے زندہ رہنے دیا جائے، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہوں گی۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله احباب ذی وقار، نہ کسی صفائی کی ضرورت ہے نہ وضاحت مطلوب ہیں، ایک خواہش ہے، ایک خیر خواہی ہے، ایک درد اور ایک تڑپ ہے، اور وہ صرف اتنا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو حواس خمسہ دیے ہیں، دل دماغ دیا ہے، تو دیکھ لینا، پڑھ لینا، جان لینا، لکیر کے فقیر بنے بغیر ضمیر کی آواز کو اندر سے دیکھنا اور اسے وحی کے ساتھ جوڑ دینا، یہی تو ایک مومن کا خاصہ ہے، یہی تو مومن کا خاصہ ہے۔ سنی سنائی تو لوگ 360 لے کے گھوم رہے تھے، لیکن دلیل جب آئی اور ایک اللہ کی بات کرنے لگی، رکاوٹیں بڑی آئی تھیں لیکن آخر جیت دلیل کی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دلیل کا ہم نوا بنا دے، دلیل کا عادی بنا دے، اور جب دلیل ہو تو اس کے مطابق آپ اپنے ضمیر کو اپیل کر بھی سکیں۔ اسی لیے یہ ساری بات ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بری لگتی ہے، چبھتی ہے، تو بھائیو ہم اپنے مسلک کو، اپنے منہج کو، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو، ما لہ و ما علیہ کو اپنوں میں بیٹھ کے بیان کرنے کا پورا رائٹ اور حق رکھتے ہیں۔ آپ کو دعوت ضرور ہے، زبردستی نہیں ہے، دیکھیے پرکھیے سمجھیے، اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو جو آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ قائم رہیے۔ اپنی قبر میں جا کے حساب و کتاب آپ نے دینا ہے، آپ کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، دنیا میں ذمہ داری ہے، نبھا رہے ہیں، آخرت سب کی نفسا نفسی ہے، اور اپنے من پہ جو بیتنی ہے وہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعا کے لیے کہنا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی اہلیہ کا آج آپریٹ ہے، کافی پریشانی کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے آسانی میں بدل دے، میرا رب مکمل صحت اور عافیت سے سارے مراحل گزارے۔ ہمارے ہمسائے میں قاری ابراہیم صاحب شدید علیل ہیں، فالج کا اٹیک ہے، ان کے لیے بھی درد دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت واپس لوٹا۔ جسم میں کمزوریاں آ جاتی ہیں، ایسے معاملے ہو جاتے ہیں، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنے بھی گھر میں کافی سارے لوگ بیمار ہیں، بذات خود بھی طبیعت بس ایسی ہے، ہمت نہیں ہو رہی تھی جمعہ پڑھانے کی، لیکن اللہ کی توفیق سے ایک سمجھ لیں کہ وقت گزر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قبول فرما لے، نامہ اعمال میں لکھ دے، کوئی کمی بیشی اللہ معاف فرما دے۔ آپ میں سے گھروں میں ہمارا کوئی بھی عزیز جو زندہ ہے، بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ میرے بھائیو، اسی طرح فوت شدگان کے لیے بھی دعا کا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی آخرت کے مراحل آسان فرمائے۔ اپنے وطن عزیز کے لیے بالخصوص دعائیں کرتے رہا کریں، یہ پہچان ہے، یہ مٹی ہے، ماں کی گود جیسے چھن جائے تو پھر ادراک ہوتا ہے، وطن جب چھنتا ہے اور بندہ جلا وطن ہوتا ہے اور باہر کی خاک اور دھول وہ چھانتا ہے تو ادراک پھر ہوتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زمین اور اس کے آسمان کی چھت کا سایہ ہمارے اوپر سدا قائم رکھے، اس کے دشمنوں کو وہ اندرونی ہوں یا بیرونی، میرا رب ان کے مکافات عمل تک پہنچائے، اور اس کے زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔